بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ السلام علیکم۔ درود شریف حصول رحمت کا اصل نسخہ کیسے ہے، اور انسان درود پاک پڑھتے پڑھتے جب انسان کثرت کرتا ہے درود پاک کی تو وہ اللہ رب العزت کی رحمت کو کس طرح سے حاصل کر سکتا ہے، اور درود شریف پڑھتے ہوئے ایک انسان کی زندگی کو کس طرح سے سہل کر دیا جاتا ہے۔ آج ہم وہی نسخہ آپ کے ساتھ بیان کریں گے اور بتائیں گے کہ اللہ کی رحمت کو پانے کا اصل نسخہ اور اصل جو فارمولہ ہے نا، وہ درود شریف کے ذکر میں چھپا ہوا ہے۔ یہی بات آج ہم آپ کے ساتھ ڈیٹیل میں بیان کریں گے کہ کس طرح سے اللہ رب العزت کا رحم انسان پر ہوتا ہے۔ جب بندہ کسی بھی مشکل میں، کسی بھی پریشانی میں گھرا ہوا ہوتا ہے نا، تو پھر اللہ کی رحمت جوش میں آتی ہے اور اس انسان کو اس مشکل، اس مصیبت سے نکال لیتی ہے۔ اب یہ جو رحمت ہے نا، اس کو تھوڑا سا سمجھیے گا کہ اللہ رب العزت جب چاہتا ہے اپنی رحمت سے کسی کو خاص کرنا، اب یہ اس کی رحمت ہے کہ وہ کسی کو خاص کرنا چاہتا ہے۔ جب وہ خاص کرنا چاہتا ہوتا ہے تو پھر اسے اپنے قریب کر لیتا ہے، اور اپنے قرب کا سب سے پہلا جو تحفہ انسان کو عطا کرتا ہے وہ اپنے پیارے حبیب کا ذکر عطا کرتا ہے، اپنے محبوب کی محبت عطا کرتا ہے۔ تو سب سے پہلے جو اللہ رب العزت کی رحمت کی نشانی ہے نا، وہ یہی ہے کہ اللہ پاک نے جب آپ پر رحمت کی اور رحمت کا ارادہ کیا تو اپنے قریب کر لیا، اور جب اپنے قریب کیا تو اپنے محبوب کی محبت عطا کر دی۔ اور یہ اللہ رب العزت کا رحم ہوتا کب ہے؟ جب انسان کا اللہ رب العزت کے حبیب کی طرف رجوع ہو جاتا ہے نا، تو سمجھ جائیں کہ آپ پر رحم کی گھڑی آن پہنچی ہے۔ جب آپ کا رجوع حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت کی طرف ہونا شروع ہو جائے تو سمجھیں اللہ کی رحمت کی نگاہ کے نیچے آپ آ گئے ہیں۔ اور پھر اگلی بات کو سمجھیے گا کہ اللہ کی رحمت کا حصول جو ہے نا، وہ یہ ہے کہ جب آپ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر کرتے ہیں، ان کو یاد کرتے ہیں، ان کی محبت اپنے دل میں رکھتے ہیں، تو پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو قبول فرما لیتے ہیں۔ تو انسان پھر عبادت میں گم ہو جاتا ہے۔ جب عبادت میں گم ہوتا ہے تو پھر وہ 24 گھنٹے اللہ رب العزت کی رحمت کے حصار میں رہتا ہے۔ اب یہ دیکھیں، اللہ کی رحمت کا جو تعلق ہے وہ اللہ سے ہوتا ہوا اس کے محبوب پر ختم ہو رہا ہے۔ یعنی اللہ پاک اپنے حبیب کا ذکر جسے عطا کر دیتا ہے، جسے توفیق عطا کر دیتا ہے درود پاک پڑھنے کی، تو سمجھیں اللہ کی رحمت اس شخص کو ڈھونڈ رہی ہے، تلاش کر رہی ہے۔ اب اگلی بات سمجھیے گا کہ یہ جو اللہ کی رحمت ہے نا، رحمت حق اس شخص کی تلاش میں رہتی ہے، اس شخص کے بارے میں اور اس کے پیچھے رہتی ہے وہ رحمت حق جس انسان کی آنکھ پرنم رہتی ہے۔ اب وہ آنکھ کا پرنم ہونا یہ بھی ذرا سمجھیے گا، وہ یہ نہیں کہ دنیاوی معاملات کے بارے میں آپ پریشان رہتے ہوں اور آپ کی آنکھیں نم رہتی ہوں، نہیں۔ آپ کی آنکھ جب اللہ اور اس کے محبوب کی محبت میں نم رہنے لگ جائے تو پھر رحمت ایسے شخص کا تعاقب میں رہتی ہے، پھر اللہ کی رحمتیں ایسے شخص کو ڈھونڈتی ہیں، تلاش کرتی ہیں اور اس پر برستی ہیں۔ پھر یہ ہمیشہ بات یاد رکھیے گا، اللہ کی محبت میں، اس کے محبوب کی محبت میں آنکھ کا نم رہنا ہی آپ پر رحمت کی نشانی ہے۔ ٹھیک ہے جی، اب ہم آتے ہیں کہ اصل جو نسخہ ہے حصول رحمت کا، وہ درود پاک میں کس طرح سے چھپا ہے۔ اب وہ ذرا سمجھیے گا، بڑا خوبصورت اور آسان فارمولہ ہے۔ جس نے سمجھ لیا، جس نے اس اہم راز کو جان لیا، وہ رحمتوں کے حصار میں آ گیا۔
اب وہ یہ کہ جسے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے دامن میں پناہ مل گئی، ٹھیک ہے، جو انسان جتنا حضور کا ذکر کرتا ہے، درود پاک پڑھتا ہے، درود شریف کی کثرت کرتا ہے، تو سمجھے کہ وہ حضور کے دامن میں آ گیا، اسے پناہ مل گئی، ٹھیک ہے، ان کی پناہ مل گئی جو رحمت للعالمین ہے، جو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس کی زندگی کا ہر کام آسان ہو جاتا ہے، اس کی زندگی سہل ہو جاتی ہے۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر ہمیشہ درود و سلام بھیجتے رہنا، یہی اصل نسخہ ہے، یہی اصل فارمولہ ہے حصول رحمت کا، اللہ رب العزت کی رحمت کو پانے کا، اللہ کی رحمت کو حاصل کرنے کا۔ یعنی جب تک آپ درود و سلام بھیجتے جا رہے ہیں، رحمت کا سایہ آپ پر موجود رہے گا، رحمت کا سایہ آپ پر قائم رہے گا، اور جب اللہ رب العزت کی رحمتیں آپ پر ہوں گی تو سمجھیں زندگی سہل ہو گئی، زندگی آسان ہو گئی، اور زندگی کے آسان ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ زندگی کے کسی بھی معاملے میں کہیں پر بھی کوئی بھی رکاوٹ، کوئی بھی مسائل جب آئیں گے نا، تو آپ اس میں سے آسانی سے نکل جائیں گے۔ باقی زندگی یہی ہے کہ مسائل ہوتے ہیں، مشکلات ہوتی ہیں، بہت ساری پریشانیوں کا انسان شکار بھی ہوتا ہے، فیس بھی کرنی پڑتی ہیں، لیکن درود پاک کا ذکر کرنے والا جو شخص ہوگا نا، جو ہمیشہ اپنے نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر درود و سلام بھیجنے والا ہوگا، تو وہ ان تمام مشکلات سے بآسانی نکل آیا کرے گا۔ تو یہی ہوتا ہے زندگی کا سہل ہونا، کہ مشکلات ہیں بھی، پریشانیاں ہیں بھی، لیکن اللہ کی رحمت کے صدقے میں آپ ان پریشانیوں اور مشکلوں سے بآسانی نکل آتے ہیں۔ تو اللہ کی رحمت اگر پانی ہے، اللہ کی رحمت کو حاصل کرنا ہے، اس کا حصول چاہیے، تو اصل نسخہ اور اہم راز جو ہے وہ درود و سلام میں موجود ہے، اور جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام آپ کو قبول کر لیں گے تو پھر اللہ کی رحمتیں آپ پر ہر وقت سایہ فگن رہیں گی انشاءاللہ تعالی۔ تو میری اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے ہر وقت اور ہر سانس کے ساتھ اپنے نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اور آخر میں ہے کہ بن ہی جائے گا وہ بخشش کا سبب محشر میں، یاد سرکار میں جو اشک بہایا ہوگا۔ ایک دفعہ محبت سے پڑھ لیجئے، صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔